اچھا تو میرے بھائیوں، ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یزید ابن معاویہ کے سیاہ کارنامے جو اس نے اپنے دور ملوکیت میں کیے۔ پہلا سیاہ کارنامہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3245 میں رپورٹ ہوا ہے۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کا غلاف کو بھی جلا دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ پہلا سیاہ کارنامہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔ ایک تو اس نے غلاف کعبہ جلا دیا اور دوسرا عبداللہ بن زبیر کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ دوسرا سیاہ کارنامہ اس کا یہ ہے کہ واقعہ حرہ میں یزید کی فوجوں نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، اور یوں ہی صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ دوسرا سیاہ کارنامہ ہے۔ واقعہ حرہ میں انہوں نے مدینہ میں گھوڑے باندھے، اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ 3 دن تک مدینہ میں جو ہے نماز نہیں ہوئی، اور گھوڑے جو ہیں 3 دن تک مدینہ شریف میں باندھے گئے اور صحابیات کے ساتھ بغیر شادی کے جو ہے نا وہ حملہ ٹھہری۔ یہ ابن کثیر نے لکھا، لیکن یعنی کہ یزید کی فوجوں نے جو کچھ کیا۔ اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد مہنام بن جائیہ کو یزید بن معاویہ سے متعلق پوچھنے پر فرمایا، وہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے؟ اس نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ اب ناسبیوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم انہیں کہتے ہیں اہل سنت کی بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد اور ستہ کی کتابوں کے علاوہ بھی جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، چاہے وہ جو ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب، چاہے وہ جو بھی کتاب ہو اہل سنت کی، اس میں یزید سے ایک حدیث بھی دکھا دیں، یزید نے روایت کی ہو ایک حدیث بھی جو ہے نا ہمیں یزید سے دکھا دے کہ یزید نے روایت کی ہو، کیونکہ ان کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، امام احمد بن حنبل نے جب منع کیا تو اس کے بعد کسی نے ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی جو ہے نا حدیث سے کوئی روایت نہیں ہے لی، اور اہل سنت کی کسی کتاب میں بھی یزید سے ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے ناسبیوں سے کہ وہ ایک روایت لائیں جو یزید نے روایت کی ہو۔ آخر اس کے والد صاحب بھی تو 40 سال تک حکمران رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، تو کیا رسول اللہ کے اور صحابی رسول بھی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے بیٹے سے ایک روایت بھی نہیں لی گی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم ان سے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں، ایک روایت بھی لائیں جو یزید نے روایت کی ہو، ہم ہمارے سامنے رکھیں۔ تو یہ یعنی کہ ناسبیوں کو ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کو کبھی بھی ناسبی کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے کہ یزید سے ایک روایت بھی نہیں آئی حدیث میں۔ کیا وجہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگرد سے فرمایا ہے اس سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک روایت بھی یزید ابن معاویہ سے بیان کرے۔ اور واقعہ حرہ ہوا، آپ ابن کثیر پڑھ کے دیکھ لیں، اب میرا وہ ٹاپک نہیں، میں آپ کو بتاتا کہ یزید ابن معاویہ نے کیا 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 ہے، اور صحیح مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، غلاف کعبہ جل کے اس نے کعبے پر حملہ کیا، اور یعنی کہ اہل بیت کی حرمت پامال، مکے کی حرمت پامال، مدینے کی حرمت پامال، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کی رسی ہے ہدایت، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، یعنی کہ اہل بیت کا احترام کرنا۔
نہ اہل بیت کا احترام کیا گیا، نہ قرآن کو پکڑا گیا، دونوں ہی کام الٹے کیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یزید کے بارے میں آپ کو اور بھی بیان کرتا ہوں. جب سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبید اللہ بن زیاد عراقی کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کھریدنے لگا. یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک نے رضی اللہ عنہ نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم سیدنا حسین اپنی شکل و صورت میں کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. اب کچھ شیعہ کی طرف سے اعتراض آتا ہے، وہ میں پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ انس بن مالک کا وہاں ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ سنان بن انس والی بات بھی چھیڑتے ہیں. وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سنان بن انس کا قبیلہ اور ہے اور انس بن مالک کا قبیلہ اور ہے، وہ ان کا بیٹا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور یزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس دل سوزانہ کربلا کے بعد بھی یزید بن معاویہ نے نہ تو اپنے کوفی نجدی گورنر عبداللہ ابن زیاد کو سزا دی اور نہ ہی اسے معزول کیا. اس حقیقت کا منہ بولتا اور قابل تردید ثبوت ہے کہ یزید ابن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا.